آپ نے سن لیا؟ کہا سنیے، کیا بات ہے۔ 16/53، مجھے ذرا جلدی کرنا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ جواب عزیزان من سن لیجئے، 16/53 جامعہ جواب سنیے۔ کہا اس ذہنیت والوں سے کہو کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی یہ نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں یہ سب خدا کی طرف سے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان اللہ پر۔ یہ ایمان اگر اللہ پہ آ جائے کہ جتنی چیزیں اس طرح سے نما کی شکل میں خدا کی دی ہیں وہ میری نہیں ہیں، وہ زمین کی پیداوار کی صلاحیتیں ہوں، نظام آبپاشی ہو، میری ذاتی صلاحیتیں ہوں، سارا علم جسے میں کہہ رہا ہوں وہ ہو، یہ سارا خدا کا ہے، یہ اس کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ساری اس کی طرف سے ہے جو مجھے ملی ہوئی ہیں۔ کہا یہ ایمان لے آئیے، یہ ساری جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا جواب مل جائے گا 16/53۔ اب آئیے، اختلاف استعداد کے باوجود علاج اس کا 9:15 بجے ختم کر دینا ہے۔ بڑی اہم آیت ہے عزیزان من، اور اس کے بھی غلط ترجمے اور تفسیریں کہاں پہنچ، وہ ساری ہمارے ہاں کی تفسیریں ہمارے دور سرمایہ پرستی کی ہیں عزیزان من، پورا 1000 سال کا دور ہمارا۔ ملوکیت میں سرمایہ پرستی، ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت تینوں اکٹھی چلتی۔ آیت ہے 16/71 جس میں ابھی میں نے 53 آیت یہ کہی ہے کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ کہا کہ اب آئیے، یہ جو الگ الگ آپ کو نظر آتے ہیں صلاحیتوں میں تفاوت، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ ٹھیک ہے، صلاحیتوں کے اندر فرق ہے، یہ صلاحیتیں ہماری دی ہوئی ہیں، اس لیے یہ تو ہو گیا نا کہ اب اس سے تم کہو گے کہ صاحب اسی کا فرق پیدا کیا ہوا، اب صلاحیتیں اس نے دی ہیں۔ کہا لگے سن لو بات، صلاحیتیں ہم نے دی ہیں، زیادہ صلاحیتیں، علاج اس کا سن لیجئے ان صلاحیتوں۔ یہ چیز جو ہے یہ یورپ کے جتنے بھی اکنامسٹ ہیں اب ان کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی ہے کہ علاج اس کا کیا ہے، اختلاف صلاحیت تو ایک بدیہی چیز ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا، اختلاف اپنے مقام پہ باقی رہے گا، اختلاف باقی رہتے ہوئے اس کا کیا علاج ہے، یہ ہے قرآن کا اعجاز عزیزان مان۔ وہ اختلاف کو نہیں مٹاتا، ناممکن چیز ہے، اختلاف رہے گا، کہتا ہے اختلاف رہتے ہوئے کیا نظام ہونا چاہیے جس سے اختلافات بھی رہیں اور یہ فتنہ بھی نہ بنے۔ کہا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ کہا یہ جن کو زیادہ مل جاتا ہے ان صلاحیتوں کی وجہ سے یا زیادہ حاصل کر لیتے ہیں جو ہماری دی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ دوسرے کام کرتے ہیں، انجینئر کے ساتھ یہ لیبر بھی کام کر رہی ہے، ان کی صلاحیتیں تھوڑی ہیں، یہ تھوڑی کمائی کرتے ہیں۔ کہا یہ جن کو ہم نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں اور وہ زیادہ حاصل ہوا ہے، وہ جو زیادہ ان کو حاصل ہوا ہے وہ ان کو کیوں نہیں لوٹا دیتے کہ جن کو کم مل رہا ہے۔ اور یہ لفظ رات دن جو ہے عجیب عزیزان مان، ایک ایک لفظ قرآن کا نہ صرف ہمالیہ کی طرح اٹل ہے، حقائق کا سمندر ہے۔ رات دن یہ ہوتا ہے کہ جس کی چیز کوئی ہے اس کو واپس دے دینا۔ وہ کہا یہ جو تمہیں زیادہ ملا ہے، او کارخانے کے مالک، او انجینئر، جو زیادہ ملا ہے یہ تیرا اپنا ذاتی فعل نہیں، یہ جو ہزارہ لوگ تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں، او بابا یہ تو ان کا پیدا کیا ہوا ہے۔ رات دن کا لفظ دیکھیے، یہ ان کا ہے، ان کو واپس دے دو، واپس دے دو، یہ ہے لفظ قرآن کا، تم سے ہم نہیں چھین رہے، نعمتیں ہماری دی ہوئی تھی، ان کی وجہ سے یہ ملا ہے، ان کا تعاون تمہارے ساتھ ہے، ما ملکت ایمانکم۔
یہ جو تمہارے ماتحت کام کر رہے ہیں، یہ ان تمام کی کلیکٹیو ایکیومولیٹو ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ ملا ہے، تو ٹھیک ہے 71 یہ انہیں واپس دے دو۔ کہا یہ واپس نہیں دیتے، یہ کہتے ہوئے واہ صاحب اس سے تو گھوڑا گدھا سب برابر ہو گئے، ہم اور یہ مزدور ہاں ایک جیسے ہی ہو گئے۔ جواب سنتے ہیں آپ قرآن کیا دے رہا ہے جواب؟ اللہ اکبر۔ کہا یہ کیا بات ہے جو کہہ رہے ہو؟ افا بنعمت اللہ یجحدون، وہ جو خدا نے نعمت دی تھی اس سے انکار کرتے ہو اور اس کو اپنی ذاتی نعمت قرار دے رہے ہو۔ یہ انکار ہے خدا کے اس نعمت کا، یہ کفر ہے اس بات کا۔ خدا پہ ایمان کے معنی کیا ہے عزیزان ایمان؟ ان چیزوں کے اوپر ایمان کے معنی ہے خدا پہ ایمان، جو یہ کہتا ہے کہ یہ صرف میرے علم کی بنا پہ مجھے ملا ہوا ہے، خدا کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کہا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو یجحدون ہے، بلکہ انکار ہی نہیں ہے، جہد ہوتا ہے کہ وہ کٹ حصیاں پیش کر کر کے اس سے خلاف جانا کسی چیز کے۔ کہا یہ چیز ہے، خدا کی نعمت سے انکار کرتے ہو۔ اب آئیے یہ بات کہ اختلاف صلاحیت رزق کے اختلاف کے باوجود علاج تو یہ بتایا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل اللہ، کہتے ہیں کتنا دے دے ان مزدوروں کو؟ کہا کہ وہ بھائی 2 روٹیاں تم کھانا چاہتے ہو، 2 روٹیاں اپنی رکھ لو، باقی جو ہے ان کو بانٹ دو، تمہاری ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ ان کا ہے، وہ ان کو دے دو، رات دن وہ ان کا ہے، واپس لوٹاؤ انہیں۔ کہا اب آئیے اس طرف، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ سمجھ لیا عزیزان ایمان اس آیت کا مطلب؟ تقسیم رزق جو ہے وہ یہ ہے، جو زائدہ ضرورت ہے تمہاری وہ انہیں دے دیجیے، ہم یہ تقسیم چاہتے ہیں دنیا کے اندر۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یہ جو تفاوت ہے صلاحیتوں کا، کام کا، کاہے کے لیے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، معاشرے میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، پھاڑے سے زمین بھی کھودنی ہوتی ہے، دماغی طور کے اوپر مشین کا بھی کام کرنا ہوتا ہے، مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے کا کام کرنے کے لیے۔ کہا یہ صلاحیتوں کے اختلاف ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ معاشرے کے مختلف کام جو ہیں سر انجام پاتے رہے، اس سے کسی کے رزق کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس کے مطابق اس کو ملے۔ رزق سامان زیست ہے، ہر ایک کو زندگی کی ضروریات اس کی ضروریات کے مطابق باہم پہنچتی رہنی چاہیے، یہ ہے ہمارا نظام ربوبیت۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم اس طرح سے اکٹھا کرتے ہو نا، کھانے سے فاضل جو بڑھتا ہے وہی جمع کرتے ہو نا، جو جمع کرتے ہو تم، خدا کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے، یاد رکھو۔ یہ تو اسی رحمت کا نتیجہ ہے جو تم جمع بھی کر رہے ہو۔ غور فرمایا عزیزان ایمان، کتنی مشکل ترین مقام تھا، مشکل ترین نہیں، ایسا مقام مغالطہ آفرین جس سے مغالطے دیے جاتے ہیں، گمراہیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ غریب بھی خدا کے حق ہے، امیری بھی خدا کی ضرورت ہے، وہی بھوکا مارتا ہے، وہی فراوانی دیتا ہے، ساری چیز سرمایہ داری کا نظام۔ یہ ہے قرآن نے جو عزیزان ایمان ہم کو بتایا ہے۔ یہ سورہ زخرف کی 32ویں آیت ہے، اسی تک ہم رہے ہیں۔ خدا کرے کہ تھوڑے سے وقت میں اشاراتی درس میں دیے جا سکتے ہیں، میں یہ چیزیں پیش کر سکوں۔ اگلی آیت اس سے بھی بڑی اہم آ رہی ہے، لیکن وہ ہم آئندہ لیں گے۔ اس دفعہ ذرا 10 منٹ پہلے درس ختم کرنا ہے کہ اس کی ضرورت کے لیے جو آپ کے سامنے یہ ریکارڈنگ کا نیا سلسلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سابقہ درس میں بات اصولی قرآن کے معاشی نظام کی سامنے آئی، بڑا اہم بنیادی مسئلہ ہے۔ آخر میں کچھ وضاحت تھی جو وقت کی کمی کی وجہ سے سامنے نہ لا سکی، تو میں سلسلہ کلام وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ کمیونزم کا اور اسلام کے معاشی نظام کا مسئلہ ہمارے ہاں ایک کشمکش کی سی کیفیت اختیار کر گیا۔ جہاں تک میں نے دیکھا
بہت کم تھے کمیونسٹ جنہیں یہ پتا تھا کہ کمیونزم کیا ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں قرآن کا معاشی نظام تو شاید پہلی دفعہ وہ بھی نظری طور پر لوگوں کے سامنے آیا، ورنہ وہ اسلام کا نظام ہی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا نظام جو سرمایہ داری ہے۔ علامہ اقبال کے سامنے جب یہ سوال آیا ہے تو ان کے ینگ ہسبینڈ کے نام جو خط ہے اس کا ایک فقرہ ہے جو بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سوشلزم پلس گاڈ از آلموسٹ ایکویولنٹ ٹو اسلام۔ سوشلزم میں اگر خدا کو شامل کر دیا جائے تو وہ قریب قریب اسلام ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کو شامل کر دیا جائے، آپ کو یاد ہوگا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات کہ میں خدا کو مانتا ہوں، آپ اس پہ غور کیجیے، اس کے کچھ معنی نہیں ہیں، صرف مانتا ہوں، آئی بلیو ان گاڈ۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ اتنا بڑا فرق جو اقبال جیسے مفکر نے، اور وہ قرآنی بصیرت کا حامل تھا، کہ اس میں خدا شامل کر دیا جائے تو اسلام کے قریب قریب برابر ہو جاتی ہے۔ کمیونسٹ بھی اس کے بعد انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، اور ان میں تھے بھی ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم تو اقبال کے فارمولے پہ پورا اترتے ہیں۔ خدا کو ماننے کے معنی کیا ہے؟ جس مقام پہ مارکس آ کر رکا تھا وہ بڑا نازک مقام تھا۔ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نو انسان کے معاشی مشکلات کا حل یہ ہے، وہ جو اس کا ایک مشہور فارمولہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے، اس کی ضروریات کے مطابق اسے دیا جائے۔ From each according to his capacity, to each according to his need۔ اس پہ اعتراض کیا گیا کہ ایک شخص جو محنت سے کام کرے گا، اس کی محنت کا ماخذ اگر اس کی ضروریات سے زیادہ ہوگا تو وہ تو اسے نہیں ملے گا۔ تو وہ جذبہ محرکہ انسینٹیو کیا ہے کہ وہ جان مار کر محنت کرتا رہے اور اپنے لیے صرف اتنا رکھے جو اس کی ضرورت ہے، اور پھر باقی جتنا بھی ہے وہ دوسروں کے لیے دے دے۔ وہ کیوں ایسا کرے؟ اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ مارکس دیانتدار شخص تھا۔ اس نے کہا کہ حل تو یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ جذبہ محرکہ کیا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ جب بھی کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے گی وہ اسے عملاً رائج کر سکے گا جو میں آج نظری طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں کمیونزم کو نافذ نہیں کر سکتا، میں نہ خود فریب ہوں نہ کسی کو فریب دینا چاہتا ہوں۔ لمبی کہانی ہے، اس کی اپنی پارٹی کے اندر اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی اور بہت سے ممبر اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو، بات یہ ہے وہ جذبہ محرکہ جو ہے وہ خدا پر ایمان پیدا کرتا ہے، اور بات پھر وہی آ گئی کہ خدا کو ماننا جو ہے وہ تو بات نہیں۔ خدا کا ماننا کیا ہے؟ لمبی چوڑی بات نہیں۔ پچھلے درس میں جو بات آئی تھی سامنے وہ ہے خدا کو ماننا۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ جتنے وسائل رزق ہیں، جہاں سے یہ پیداوار ساری ہوتی ہے، یہ زمین، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ سب کی سب خدا کی طرف سے بلا مزد و معاولہ، بلا قیمت ملی ہے تمام نوع انسان کے لیے۔ اسے بھی اس نے اپنی نعمت کہا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ انسانوں کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اکتساب رزق کی، جسے اس نے کیپیسٹی کہا تھا، فرام
from each according to his capacity, اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیا جائے. تو کام کرنے والے کے دل میں جو اعتراض پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ صلاحیتیں مجھ میں بہت زیادہ ہے، ان کی بنا پہ میں جو کام کرتا ہوں اس کا ماحصل میری ضرورتوں سے زیادہ ہے. دوسری چیز ہے انسان کی صلاحیتیں. تو قرآن نے یہ بتایا کہ جس طرح سے یہ خارجی دنیا میں ذرائع رزق اور وسائل رزق جو ہیں خدا کی طرف سے بطور نعمت ملے ہیں، یہ صلاحیتوں کی جو بنیادی چیز ہے انسان کے اندر، یہ بھی خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملی ہوئی ہے. زمین سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے اپنی ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس نے کہا یہ کہ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو اس میں تمہاری صرف محنت ہوتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان اپنی محنت کے ماحصل کا مستحق ہے. یہ باقی چیزیں جو ہیں، اب یہ دیکھیے دو ٹکڑے جہاں سے سمجھ میں بات آئے گی کہ وہ خدا کس طرح شامل ہوتا ہے بالشویزم میں یا کمیونزم کے اندر. اصول تو وہی ہے جو اس نے بتایا تھا، ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور اسی کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے نظام کی طرف سے. جذبہ محرکہ وہ کیا ہوگا جسے کہا خدا پر ایمان. وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے جو پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ پیش کی تھی، یہ آیت 16/53 وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ ہے ایمان خدا پر، کہ جتنی چیزیں اس معاشی نظام میں بطور نعمت کے خدا کی طرف سے ملی ہیں، یہ وسائل اور ذرائع رزق اور میری صلاحیتیں، ان میں سے کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں. میں تو صرف محنت کرتا ہوں، محنت میری ہے اس میں. یہ جو ایمان ہے کہ ان میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے، یہ نعمت ہے خدا کی جو ملی ہوئی ہے مجھے. یہ ایمان وہ جذبہ محرکہ پیدا کرتا ہے عزیزان من، کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد صرف اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مار مار کے اس سے کام لیا جاتا ہے. جب یہ جذبہ محرکہ نہ ملا وہاں، تو مارکس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کمیونزم کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتا. بعد میں لینن وغیرہ نے جو انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے کہا کہ کمیونزم کو تو ہم بھی نہیں نافذ کر سکتے، ہم سوشلزم کو نافذ کریں گے. اور سوشلزم میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی ان کی کہ کام کرنے کے لیے کسی کو جذبہ محرکہ نہیں ملتا تھا، وہ ڈنڈے کے زور پہ کام لینا شروع کیا. ڈنڈے کے زور پہ تو کوئی اپنا جی لگا کر محنت نہیں کرتا تھا. یہ جو ناکامی ہوئی ہے روس کو بھی اور اس کے بعد چین کو بھی، وہ اسی لیے ہے کہ جذبہ محرکہ نہیں تھا. جذبہ محرکہ یہ اور وہاں اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو سرے سے خدا ہی کے قائل نہیں تھے، اور جو خدا کے قائل ہیں یہ مغرب کی قوتیں، وہ اتنی ہی قائل ہیں جتنی ہم لوگ قائل ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں. یہ فرق کیا پڑا؟ ایک سرمایہ دار ملک جو ہے وہ کہتا ہے امریکہ اور انگلستان ہم خدا کو مانتے ہیں، وہ روس کہتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق فریب دہی کا ہے. روس کی قوتیں جب اتنی بڑھتی ہوئی نظر آئی تھیں تو ان سرمایہ دار استعماری ممالک کو ضرورت پڑی کہ اس کے خلاف محاذ قائم کریں. ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے ممالک وہ اس کے ساتھ نہ مل جائیں، تو پھر تو اس بڑی قوت کا مقابلہ
دنیا کی کوئی مملکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے ایک آواز اٹھی، بہت بڑی سازش تھی، وقت ہو تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں۔ نعرہ یہ بلند ہوا، روس نے یہ چیز کہی تھی، ورکرز آف دی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر، اور دنیا کے محنت کشو آؤ اکٹھے ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک نعرہ دیا اور وہ یہ تھا کہ بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، آؤ خدا کے ماننے والوں اکٹھے ہو جائیں ہم۔ یعنی جان بچانی تھی اپنی، رشیا کے ریچھ تھے، اور اس کے لیے دعوت دی جا رہی تھی یہ مسلمانوں کے ممالک کو کہ آؤ ہم بھی بلیورز ان گاڈ ہیں، تم بھی بلیورز ان گاڈ ہو۔ کیا بات، آؤ اکٹھے ہو کے اس داہریت کا مقابلہ کریں، یہ تو خدا کے منکر ہیں۔ آپ کو دیکھا کہ یہ مذہب سے کیسا کام لیا جاتا ہے۔ یہ تھا جو، اور مسلمانوں کو دعوت یہ دی گئی کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، ہم خدا کو مانتے ہیں، تم بھی خدا کو مانتے ہیں، یہ لہذا محاذ یوں ہونا چاہیے، خدا کے منکرین کے خلاف خدا کے ماننے والوں کا محاذ۔ میں نے کہا یہ جو محض ماننے کی بات ہے نا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ابھی وہ ہے، خدا نے جو اقدار اور اصول زندگی کے دیے ہیں ان پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق پھر زندگی اس نہج کے اندر ڈھالنا، یہ ہے خدا پر ایمان۔ اور زیر نظر جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے، اس میں یہ کہ جو چیزیں بطور نعمت خدا کی طرف سے ملی ہیں وہ میری ملکیت نہیں ہیں، ان پہ میرا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ میں تو اس میں اپنی جو محنت کرتا ہوں اسی کا مستحق ہوں۔ باقی جتنا سامان ہے، جتنے وسائل ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ خدا کی عطا کردہ ہے، اور وہ جس طرح سے چاہے کہ اس کے محاصل کو استعمال کرو، مجھے اس طرح سے کرنا ہوگا، میں تو اس کا ان کا مالک ہی نہیں ہوں۔ جو مالک ہے جو وہ حکم دے گا اس کے مطابق میں کروں گا، اور حکم اس نے اسی صورت میں سورہ نحل کی بات میں کر رہا تھا، 16/53، اور یہ ہے 16/71، بڑی اہم آیت۔ لیکن وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے صحیح راستہ ملتا ہے، اور اسی قرآن کو جب اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو گمراہی بھی اسی سے لیتے ہیں لوگ۔ پہلی گمراہی تو یہ لینا کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے امیر بنا دے، اعتراض ہی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت جو بڑی عظیم آیت تھی، اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کلیدی آیتیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ 2 آیتیں ہیں، یہی کہ یہ نعمت ہے خدا کی، میری ملکیت اس میں نہیں کچھ۔ اب اگلی بات آئی، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہا یہ حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں فرق ہے۔ اور یہی جو درس کی آیت ہمارے سامنے ہے اس میں بتایا کہ یہ فرق کیوں ہے فرق، اور یہ رہنا چاہیے، رہے گا، تاکہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، معاشرے میں مختلف نوعیتوں کے کام ہوتے ہیں، اس میں مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اختلاف صلاحیت اس مقصد کے لیے ہے۔ اب اختلاف صلاحیت سے اکتساب رزق جو ہے، رزق کا کمانا اور پھر اس رزق کا، اس محنت کا محاصل، وہ مختلف ہوتا ہے۔
ایک انجینئر گھنٹے بھر میں محض فکری طور پر جو چیز پیدا کرتا ہے، مزدور سارے دن میں وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جو سرمایہ داری کی بنیاد بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ جو زیادہ پیدا کرنے والا ہے اس سے وہ چھین لیا جائے، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہا یہ صحیح ہے، اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں اختلاف ہے، اسی سے کاروبار حیات چلتا ہے۔ کہا کہ آگے بھول یا فریب یہاں پیدا ہوتا ہے۔ فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہا اس کے بعد یہ کہ جن کو یہ صلاحیتیں زیادہ حاصل ہیں وہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے زیر سرکردگی کام کرتے ہیں، ان کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ان سے کم ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں کے اشتراک سے جو ماحصل ہوتا ہے اس میں سے یہ جو بڑی صلاحیتیں والے ہیں وہ اس نسبت سے زیادہ خود لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اور انہیں کم از کم اس میں سے دیتے ہیں کیونکہ ان کی صلاحیتیں کم ہیں۔ کہا یہی وہ بھول ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو جو نعمت خداوندی تھی وہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا۔ 4 لفظوں میں بات کہہ گیا ہے قرآن، افا بے نعمت اللہ یجحدون، تو یہ خدا کی جو نعمتیں تھیں ان کے من جانب اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اسی چیز کے اوپر اصرار کر کے وہ یوں تقسیم کرتے ہیں۔ عزیزان من اندازہ لگا لیجئے اتنا اہم مسئلہ جس نے دنیا بھر کے اکنامسٹ کو چکر میں ڈال رکھا ہے، آج دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، نہ کمیونسٹ کو ملتا ہے سرا، نہ کیپیٹلسٹ کو ملتا ہے سرا۔ وہ بھی خود فریبی میں رہتا ہے، یہ بھی فریب دہی میں رہتا ہے۔ اور قرآن کے معاشی نظام کا نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں بطور نعمت کے ملی ہوئی ہے، تم ان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ یوں کہیے کہ یہ تو کچھ استعمال کے لیے اوزار ہیں، آلات ہیں، ہتھیار ہیں، تم تو صرف ان کو چلاتے ہو، ان کو یوٹیلائز کرتے ہو، ان سے صرف کام لیتے ہو، اور اس کے بعد جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد مالک کیسے بن سکتے ہو؟ یہ جو خدا کو ماننا ہے وہ اس بات کا ماننا ہے کہ یہ میری ملکیت کی چیزیں نہیں تھی جن سے یہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے، یہ اس کی طرف سے تھی، مجھے تو ضرورت کے مطابق چاہیے، وہ مجھے مل گیا۔ اب یہ جو زائد ہے یہ میری ملکیت ہے ہی نہیں۔ اب یہ چیز کہ جو اس نے یہ دی ہوئی ہیں چیزیں ان کو استعمال میں نہ لانا یا ان کو بیکار رکھ دینا، یہ کفر ہے نعمتوں سے، اس کو بھی اس نے جرم قرار دیا۔ لہذا خدا کا ماننے والا قرآن کے خدا کو ماننے والا بیکار بھی نہیں بیٹھے گا، سست کام بھی نہیں رہے گا، جان مار کر محنت کرے گا، کیونکہ محنتوں کو نومائے خداوندی یعنی اپنی صلاحیتوں کو پورا بروئے کار نہ لانا کفران نعمت ہے، اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے۔ ذرائع رزق کو اپنی ملکیت سمجھنا یہ بھی کفران نعمت ہے، اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے۔ اب ان چیزوں کو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیزیں میری ملکیت نہیں خدا کی ملک ہیں، جس طرح سے وہ ان کے استعمال کا، ان کی تقسیم کا حکم دے گا، مجھے وہ کچھ دے دینا، جسے کہتے ہیں نا کہ انسان تو یا بندہ مومن تو امین ہوتا ہے، وہ امانت یہ ہوتی ہے اس کے پاس۔ کہا اب اس کے بعد سیدھی سی بات ہے، یسألونک کا ماذا ينفقون قل العفو 2/219، یہ پوچھتے ہیں
کہ یہ جو ہمارا محنتوں کا محصل، جو کچھ ہم نے یہ کیا ہے، اس سے جو کچھ محصل ہوا ہے، اس میں سے ہم کتنا رکھ دیں، کتنا دوسروں کو دے دیں؟ تو کہا تمہاری اپنی ضرورت جن سے پورا ہوتی ہے بس تم اتنا رکھ لو، باقی اس سے فاضل جو ہے وہ ان کو دے دو جن کی ضرورتیں اپنی محنت سے پوری نہیں ہو رہی۔ یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اب تم نے رکھنا کہاں کے لیے ہے جب ضرورتیں پوری ہوں؟ یہ شرط ہو گئی عزیز عالمان۔ یہ اس معاشرے میں نافذ ہو سکے گا نظام جس معاشرے میں پہلی چیز یہ ہو کہ معاشرہ اس کی ضمانت لے، ذمہ داری لے کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی وہ پوری کرے گا۔ یہ جو ذمہ داری ہے، سرمایہ دارانہ نظام تو اس کو لیتا ہی نہیں ہے، وہ تو انفرادی نظام ہے، ہر فرد اپنی اپنی مصیبت جھیلے۔ یتیماً ذا مقربہ، اتنے معاشرے کے اندر رہتا ہوا بھی تنہا محسوس کرے اپنے آپ کو، جس کے سر پہ پڑی ہے وہ بھوگتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ کیپٹلزم کے نظام کی بنیاد اس پہ ہے کہ کوئی دوسرا انٹرفیئر نہیں کسی کے معاملے میں کر سکتا کہ وہ کتنا کماتا ہے، کتنا رکھتا ہے۔ کمیونزم بھی یہ نہیں کر سکا، یہ ذمہ داری روس یا چین بھی نہیں لے سکا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری کرے۔ وہ بھی ویجز دیتے ہیں، اجرت ہی دیتے ہیں۔ اس اجرت میں مزدور اور اس کے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں، یہ نہ کمیونزم تو ہے ہی نہیں دنیا میں اس وقت، نہ سوشلزم کے ہاں ہے نہ کیپٹلزم کے ہاں ہے، یہ قرآن کے ہاں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پہلے یہ ذمہ داری لے معاشرہ، پھر یہ نظام آگے چلے گا۔ یہ تھی وہ وضاحت جو ضروری تھی پچھلے درس میں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو نعرہ بلند کیا گیا تھا بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، پوچھنا تو ان سے یہ تھا، اور قرآن تو پہلے دن یہ پوچھتا ہے، وہ تو سارے اہل کتاب سے کہتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ۔ ان کا یہ ازیوم کر دینا کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، تم بھی ایمان لائے ہوئے ہو، اکٹھے ہو جائیں، وہ تو ان کو دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ، اور انہی کو نہیں دعوت دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے مسلمانوں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ خدا پر۔ وہ تو انہیں بھی ایمان لانے کو کہتے